شکر اور اعتراف ہونا چاہیے کہ شوہر جو کچھ بھی اس کے لیے کرتا ہے، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی کرتا ہے، اس کی سیلری کم ہو زیادہ ہو، وہ جو کچھ لا کے اپنی بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے جو بھی تکلیف اٹھا کے لا کے کرتا ہے، پیش کرتا ہے، سروائیول کے لیے ہو یا پروویژن کے لیے ہو، جو بھی کرتا ہے، عورت کے اندر اس کے لیے اپریسیشن ہونا چاہیے، قدر ہونا چاہیے۔ جب ایک انسان دوسرے کی قدر کرتا ہے تو وہ خود بھی اس کی نگاہ میں قابل قدر بنتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ قابل قدر کب بنتے ہیں؟ ایک انسان دوسرے کی جب قدر، آپ دوسرے کی عزت کریں وہ آپ کی کرے گا، آپ دوسرے کو اپریشیٹ کریں وہ آپ کو کرے گا۔ تو ریلیشن شپ میں کہیں نہ کہیں سے شروع ہونا پڑے گا۔ مرد اتنی ساری دوڑ دھوپ کرتا ہے، اتنی قربانیاں دے کے لے کے آتا ہے کچھ، باہر وہ جنگل میں کتنی پریشانی سے گزر رہا ہے، اس کے خلاف اس کی کمپنی میں پلاٹنگ ہو رہی ہے اس کو نکالنے کے لیے، باس اس پر بوجھ ڈال رہا ہے، پریشانی پر پریشانی ہے، ریڑھ کی ہڈی اس کی دکھتی ہے، سر چکراتا ہے لیکن پھر بھی جاتا ہے، اوور ٹائم کرتا ہے کیونکہ میرے گھر کے خرچے چلیں۔ اور گھر پہ آنے کے بعد اگر اس کی تنخواہ اگر کم پڑ رہی ہے اور خرچ بڑھتا جا رہا ہے اور بیوی کہے کہ کرتے کیا ہو آپ، وہ لوگ دیکھو کتنا کماتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہو، تو ایسے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی قدر نہیں کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں بیوی کے لیے محبت کے بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو بیوی کے دل میں شوہر کی قدر ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے چاہے اس سے کم ہوتا ہو، لیکن اگر واقعی وہ سٹرگل کر رہا ہے وہ قدر کرے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء، میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں نظر دوڑائی تو مجھے جہنم میں اکثر عورتیں ہی دکھائی دی۔ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے سن کے، ہم لوگ ایسا، جو عورت یہ صفت اس میں نہیں وہ نہیں رہے گی اس میں، اس صفت کی بنیاد پر بتایا گیا، نہ کہ عورت ہونے کی وجہ سے، یاد رکھیں اس کو۔ یعنی کہا گیا کہ ایک عورت ہوتی ہے اس لیے وہ جہنم میں جائے گی، تو معلوم ہے کہ یہ عورت پن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ناشکری کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے، ناشکری نہیں ہے، آپ کا نمبر نہیں لگے گا۔ کہا کہ میں نے اکثر عورتیں اس میں دیکھی، اور آپ نے کہا یکفرن، کفر کرتی ہیں۔ قیل ایکفرن باللہ، کہا کہ کیا اللہ کے رسول کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ ابھی زبان میں کفر انکار اور واقعی کفر کے لیے بھی آتا ہے اور ناشکری کے لیے بھی آتا ہے، انگریٹیٹیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں، ناشکری، شکر نہیں کرنا۔ قیل ایکفرن باللہ، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ قال یکفرن الخیر ویکفرن الاحسان، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں، اس کا انکار کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، ان میں سے بعض کا حال یہ ہے کہ اگر تو زندگی بھر زمانوں سے اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، ثم رات منک شیئا، پھر کبھی ایک چیز تیرے اندر سے کمی والی وہ دیکھے، قالت ما رأیت منک خیرا قط، اس کی زبان سے یہی بات نکلتی ہے میں نے کبھی تم سے بھلائی نہیں دیکھی۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ یہاں دیکھیے کہ عورت کی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ شوہر کے احسان کی ناقدری ناشکری کرے۔ جہاں اللہ کا شکر ضروری ہے وہاں ان لوگوں کا شکر بھی ضروری ہے جو اللہ کی نعمتوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اللہ ان کا شکر بھی ہونا چاہیے۔ اب عورت ہمیشہ شوہر برابر اس کو جو مانگتی ہے لا کے دیتا ہے، ایک بار آتے آتے حضرت انسان بھولتا ہے، بھول گیا، جو مانگا تھا وہ نہیں لایا۔ آپ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی میری چاہت پوری نہیں کرتے، ہمیشہ بھولتے، سٹیٹسٹکس اس کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اس کے مزاج میں اس طرح کا ہوتا ہے وہ ایکسٹریم بات کرتی ہے، جب غصے میں آتی ہے
تو جنرلائز کرتی ہے اور نمبرز بگاڑ دیتی ہے، کیونکہ ریسرچ یہ بھی ہے کہ نمبرز میں عورت عموماً کمزور ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ گواہی بھی معاملات میں 2 رکھی گئی ہے اس کی. اب کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس پہ، بلکہ کتاب بھی اس پر انشاءاللہ آئے گی. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر ایسا وہ کریں کہ سارے احسانات بھلا دے اور اس کو جنرلائز نگیشن میں ڈال دے کہ آپ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، آپ کبھی میرے بارے میں، آپ میرا دھیان ہی نہیں دیتے کبھی، تو غصے میں آ کے اس طرح کی جو بات بولنا ہے، سارے احسان کا انکار کرنا، یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. شوہر کے تعلق سے عورت میں چاہیے کوئی بات نہیں، آپ ہمیشہ کرتے ہو، ایک آدھ بات رہ گیا، کیا معاملہ ہے؟ اس شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھے گی کہ گھٹے گی، سوچنے کی چیز ہے. شوہر کے لیے بھی آ رہا ہوں میں، اس کی بھی ذمہ داری ہے. شوہر بہت خوش ہو رہے ہیں، اچھا بتا رہے ہیں آپ، بہت اچھا، پیسو، اور آپ کا بھی نمبر آنے والا ہے، ڈریے مت. تو یہ جو طریقہ ہے، اور یہ شوہر کے لیے بھی تو صحیح نہیں نا کہ وہ ہمیشہ اس کی فرما برداری کرے اور ایک دن نمک شکر کی جگہ پڑ جائے چائے میں، ایک دن زندگی بھر چائے نہیں پیا میں نے، صحیح ایسی بناتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ عورت کے لیے خاص نہیں ہے، لیکن عموماً عورتوں میں یہ مزاج ہوتا ہے، کچھ میں نہیں بھی ہوتا ہے. اچھی عورتیں بھی دنیا میں ہیں، لیکن عورت میں یہ برائی ہوتی ہے. کچھ اس کے برخلاف اس صفت کو چھوڑ کے شکر گزار بنتی ہیں، ان کے لیے بات نہیں ہے، ان کے لیے وعید نہیں ہے. یہ ان کے لیے جن میں مزاج ہو، ان کے لیے ہے جن میں مزاج ہو. تو اچھی عورت وہ ہے جو مرد کی خوبیوں کو یاد رکھے اور کبھی اس سے کوئی کمی ہو تو سارے احسانات کو بھلا نہ دے. ہمیشہ سے جو کرتا رہا اور ایک بار نہیں کیا، ایسا نہ کرے کہ تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو. ایسا بولنے سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ اس کے لیے اس کی چیزوں کا، اس کے جذبات کا خیال رکھتا ہوں، لیکن اس نے سارا میرا مٹی میں ملا دیا اور کہا کہ کبھی نہیں کرتے آپ ایسا. تو اس کو کیا لگے گا؟ اس کے دل میں ہوگا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرو یا ایسے ہی بولنے والی ہے تو کرو ہی مت. ٹھیک ہے، ایسا نہ، آج سے ایسے ہی رہے گا، کیونکہ کر کے بھی فائدہ نہیں ہے. تو ریلیشن شپ کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. اس کے بعد آپ آ رہی ہیں، سوری غلطی ہو گئی میرے سے، تو فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے بول دیا ایسا جس سے اس کے دل میں، دیکھیے آدمی معاف کر سکتا ہے لیکن بھولنا مشکل ہوتا ہے. جب بھی وہ آپ کی بات سنے گا، آپ کچھ بھی اس سے مانگو گی یا اس سے کچھ بھی بات ایسی پیش آئے گی، اس کو یاد آئے گا ایسا بولتی ہے، ہو سکتا ہے اس بار بھی ایسا ہی ہو. تو ریلیشن شپ خراب نہیں ہونا، اس کے لیے شکر گزاری ہونا چاہیے. اور کبھی کبھی کوتاہی ہو جائے، جب وہ ہمیشہ کرتا ہے تو ہمیشہ کا احسان اس کو کینسل نہیں کرنا، اس کا انکار نہیں کرنا کسی ایک مرتبہ کی غلطی سے. یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے.